صحابہ نکلنا چاہیے، بدر میں 1000 مسلح آ چکے ہیں، نکلنا چاہیے نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا، بلکہ آگے بڑھ کر فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عاد من شیطا وخذ من اموالنا ما شیطا، یا رسول اللہ اپنے پلے کچھ نہیں، سب کچھ تو آپ ہی کا ہے، جس سے کہیں گے دشمنی کرو دشمنی کریں گے، جس سے فرمائیں گے دوستی کرو دوستی کریں گے، یا رسول اللہ بدر تو سامنے ہے، آپ حکم فرمائے، آپ کے حکم پر ہم کیسر و کسرا سی بھی جنگ چھیڑ دیں گے۔ جب وہ حضور کے دین کے لیے نکلے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے ہاتھوں میں تلواریں ضروری ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا ماحول کو دیکھے 305 بے سر و سامانی کے حالت میں 1000 کا مقابلہ کیسے کرے گا، نہیں فرمایا یا رسول اللہ حکم فرماؤ، بدر سامنے ہے، ہم کیسر و کسرا سی بھی جنگ چھیڑ دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ میدان میں نکلے تو بدر کو پہنچے، بدر میں کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں دیکھو وہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ پہنچے۔ جو بھی بندہ حضور کے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ میدان میں نکلے پھر اللہ کریم ان کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ دور مت جائیے، تحریک لبیک یا رسول اللہ نے بے سر و سامانی کی حالت میں کس طرح حضور کے دین پر پہرا دیا، یہ تو تاریخ دان لکھ کر بھی یہاں قلم توڑے گا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سامنے سے ظلم و جبر ہو، سامنے سے پورے ریاستی قوت اپنی ظلم و جبر پہ اتر آئے اور ادھر سے صرف اور صرف نہتے ہوئے سامنے سینے ہو۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سینوں کا مقابلہ، گولیوں کا مقابلہ سینوں سے بھی ہو جائے۔ بندہ کہے کم از کم میرے ہاتھ میں تو کلاشنکوف ہو، میرے ہاتھ میں تو کوئی وہ آلہ ہو جس سے میں دشمن کو مار سکوں۔ یہاں تو ہمارا مقصد بھی نہیں تھا ان کو مارنا، یہاں تو دشمن بھی یہ نہیں تھا کہ ہم یہ سمجھے کہ ان سے جہاد کرنا اور ان سے جنگ کرنا ہمارا مقصد ہے۔ یہاں تو ہم نہت دیتے، یہاں تو ہمارے پاس صرف سینے موجود تھے، مگر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ کس طرح حضور کے غلام ان گولیوں کا مقابلہ اپنی سینوں سے کر رہے ہیں، اور آج انہوں نے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس حیث سے واللہ العظیم یہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے میلاد النبی میں رسمن یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہاں جب حضور علیہ السلام کے عزت و ناموس پر مر مٹنے کی بات آئی تو پھر انہوں نے گولیوں کے سامنے سینے کر کے اسی وقت ظالم و جابر کے سامنے میدان امن میں نکل کر فرمایا ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ عالم کفر سے صرف عالم کفر کو صرف ایک بات سے پریشانی تھی۔ ہاں میری بات سن رہے توجہ سے سنیے گا، عالم کفر کو صرف ایک بات سے پریشانی تھی، انہوں نے کہا اس قوم سے ہمیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی زیادہ نمازوں سے یا ان کی جو ہے نا زکوٰۃ دینے سے ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے جو ان کے دل میں ان کے محبوب بستے ہیں، اس تعلق سے ہمیں جتنا خطرہ ہے۔ وہ اپنے محبوب کے قدم مبارک سے لگی ہوئی خاک پر جب پورے کائنات کو قربان کرنے کے لیے ان کا یہ جذبہ ہو تب یہ ہمیں خطرہ ہے کہ ایک بندہ جب حضور کے عزت ابرو کے لیے میدان میں آئے اپنے کریم آقا کے ساتھ تو پھر یقین کرے پھر اس وہ بندہ تو ایک ہو لیکن وہ پوری دنیا اور پوری عالم کفر کو پریشان کر کے رکھ دے۔ وہ ایک ممتاز حاضری ہو لیکن اس کے 27 گولیوں کی تڑتڑاہٹ پوری دنیا میں پھر سنی جا سکے۔
وہ ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا وہ بابا جو لاہور سے چلے اور ابھی اسلام آباد بھی نہیں پہنچے، میں خود گواہ ہوں اس کا، میں خود گواہ ہوں۔ ابھی ہم گجر خان کے قریب تھے، مجھے بابا جی نے فرمایا امین آ جاؤ، میں آ گیا، کہہ رہا ہے آگے نکل جاؤ، جا کے تمہارے لیے جو ہے نا تم جا کے انہوں نے سوال و جواب بھیجا ہے کہ آپ جا کر ان سے مذاکرات کرو۔ جب میں ادھر پہنچا یہ سارے وزراء موجود تھے، وزیر خارجہ خود موجود تھا، آئیں بھائی شائیں کر رہا تھا یہ ایسا ہوگا ہالینڈ والوں کے ساتھ، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ آرام سے چلے جائے، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ ابھی باتیں کر رہے تھے، باہر سے بندہ آیا اور ان کے زبان میں کچھ انہوں نے کچھ کلمات کہے، وہ باہر گیا۔ 10 منٹ بعد جب وزیر خارجہ اندر آیا مسکرا رہا تھا، کہا مبارک ہو۔ میں نے کہا کس بات کی؟ کہہ رہا ہے کہ ہالینڈ کے طرف سے سرکاری طور پر اعلان ہوا کہ انہوں نے جو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کا اعلان کیا تھا وہ انہوں نے واپس لیا ہے، کہ ہمارے ہالینڈ کے قوم کو، ہمارے عوام کو خطرہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں اور ہمیں خطرہ ہو رہا ہے کہ ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا پھر وہ کون سی طاقت ہے؟ ایک ویل چیئر والے بابا ابھی اسلام آباد بھی نہیں پہنچا مگر اس کی غیرت کی گونج ہالینڈ تک سنائی دے رہی ہے۔ قلندر لاہوری کی روح تڑپ اٹھی، فرمایا قوت سلطان امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ۔ ہمارے اسلاف نے بھی ہمیں غیرت کا درس دیا تھا۔ انگریز کے قید میں رہ کر امام المتکلمین امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے انگریز کے قید میں رہ کر بھی جب آپ کے ہڈیاں مبارک بھی گسیدہ ہو گئی اور وہ زہریلا پانی آپ کو دیا جا رہا تھا جس سے آپ کا صحت گر چکا تھا، انگریز نے کہا اپنا یہ فتویٰ واپس کر دو۔ اسی وقت بھی آپ قید بامشقت وہ بڑے بڑے ٹوکرے اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے فرما رہے تھے فدیت محمدً خیر البرایا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا سب کچھ میرے مصطفیٰ پر قربان ہو۔ حضرت امام احمد ابن حنبل جنہوں نے وقت کے 3 ظالموں کا مقابلہ کیا اور جب وہ ایک ایک درہ ان کو مار رہے تھے تو آگے سے امام فرماتے جا رہے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، ہر درے کے ساتھ آپ کا یہ صدا بلند ہوتا رہا۔ حضرت مولانا حسرت مہانی سید فضل حسین المعروف مولانا حسرت مہانی انگریز کے قید میں جوان گئے تھے، 27 سال قید بامشقت گزارا اور یوں خمید کمر ہو گئے، لیکن انگریز نے کہا بس کر مولانا، آخر تم کیا چاہتے ہو، بس کرو، اس مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ نے خط لکھا اور اس خط میں لکھا شاہوں کی تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس کارگاہ خاص کا گدا ہوں میں، مجھے کیا پرواہ، میں اپنے مصطفی کریم علیہ السلام کے دین کے لیے میدان میں ہوں، تم چاہو ظلم کی انتہا کر دو، ہمارے طرف سے گلہ شکوہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کہہ لو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے واللہ ہم نے ان کے قصے تو سنے تھے لیکن ہم نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ کریم نے پھر ہمارے اوپر کرم کیا۔
ہم نے ان کی غیرت اور حمیت کا عکس حضور امیر المجاہدین میں دیکھا۔ جہاں آپ نے پوری دنیا سے ٹکر لی، جہاں آپ نے دنیا کے ہر گستاخ کو للکارا، جہاں آپ نے ہر ظالم و جابر کے ظلم و جبر کو للکارا، اور یوں آپ میدان میں نکلے کہ واللہ پوری دنیا حیران ہو گئی کہ آخر یہ کون سی طاقت ہے اس بابے کے ساتھ، جو اس طاقت کی بل بوتے پر یہ پورے قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ قوم اب بھی دین کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے، مگر ان کو کوئی قائد تو مل جائے جو آگے ان کا سودا نہ کرے، جو آگے ان کے نظریات کا سودا نہ کرے، ان کے افکار کا سودا نہ کرے، اور آگے ان کو بھیجے نہ، تو یہ قوم اب بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ خدا کی قسم آپ وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، دل و جان سے کہا، ہر وقت کہا، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ موقع نہیں ہے، ابھی تو اسی وقت یہ مشکلات گزری ہیں، ابھی تو ہمارے سامنے بڑے مسائل ہیں، ابھی تو پرانے مقدمات بھی چل رہے ہیں، ابھی تو 4 شیڈول میں نئے نام ڈالے جا رہے ہیں، ابھی ہم کیا کریں، تھوڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں وقت کا تقاضا ہے۔ نہیں واللہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا۔ آپ نے امت کو وہ قوم اور وہ غیرت پھر سے دیا کہ جب میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے غلاموں کو کسی نے خبر دی کہ آپ کے خلاف تو کفار مکہ سارے پھر سے جمع ہو چکے ہیں اور اب وہ پھر سے تیاری کر رہے ہیں، تو اسی وقت سب نے بیک زبان کہا، سب نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہاں ان کے پاس اور طاقتیں ہوں گی، وہ بھرپور تیاری کرے، پرواہ نہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ طاقت میرے رب کی نہیں ہے، تو جو بھی دنیا کی طاقتیں ہیں وہ تو ان کے سامنے ریز بریز ہے، ہمارے لیے جو طاقت ہے وہ رب لا یزال کی تائید اور مدد ہے۔ طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے، اور عکس پر نہ اترا وہ آئینہ ہمارا ہے۔ خدا کی قسم آپ نے قوم کو پھر سے وہ غیرت دیا، اور قوم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک شہید ہے، یہ شہید ہو گیا، اب ان کے بیٹوں کو کہے کہ نہیں تم تو بڑی قیمتی ہو، تم گھر اندر بیٹھ جاؤ۔ میں ابھی اس بچے کی یہ جذبات دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم میں رش کر رہا تھا، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندہ جائے تو لوگ اس طرف جانے سے بھی گریز کرتے ہیں، نہیں ہمیں وہ پھر ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا ادھر پھر سے کوئی یہ مسئلہ نہ ہو جائے، لیکن پورا خاندان پھر بھی غیرت اور حمیت کے ساتھ کھڑا رہے۔ آپ یقین کریں یہ جذبہ اگر اس امت میں بیدار ہو چکا ہے تو لاکھوں کروڑوں سلام اس مرد کلندر امیر المجاہدین کی قبر انور پر۔ آپ نے فرمایا موت نے تو آنا ہے، اس سے جو ہے نا یہ تو آج تو سردی نہیں، آج تو ہم سردی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اسی رات کی سردی یاد آ رہی ہو کہ جب ہم فیض آباد پہ تھے اور بارش برس رہا تھا، سرتا پاؤں تمام کے تمام، کوئی جگہ ایسے نہیں تھی جہاں پہ بارش نہ پڑی ہو، اور اس سردی میں پھر جو رات کو ظلم ہوا، صبح کو جب امیر المجاہدین پہنچے تو آپ کا چہرہ مبارک بالکل متغیر تھا۔ میں نے کہا حضور کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ مجھے کہا یہ دیکھیے مجھے اب بھی بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے، مجھے اب بھی بہت زیادہ بخار ہے، واقعی بہت سخت تکلیف تھی آپ کو۔ میں نے کہا حضور پھر کیوں تشریف لے آئے؟ آپ کے بچے موجود ہیں، آپ کی اولاد موجود ہے، آپ کیوں تشریف لے آئے؟ فرمایا نہیں یہ جان تو ہے رسول اللہ کے لیے۔ کیا بات کرتے ہو، خدا کی قسم جب اس انداز سے بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے کہ آپ اپنے زندگی کے آخری ایام میں بھی فرانس کے گستاخوں تک ان کو للکارے اور پوری دنیا میں حضور کے عزت و ناموس کا پیغام پہنچائے، اور اس انداز سے آپ اس دنیا سے رخصت ہو تو موت نے تو آنا ہے۔ ہر کسی کو بلڈ پریشر سے، کسی کو شوگر سے، کسی کو کسی حادثہ سے، کسی کو کس مرض سے، لیکن اس موت کا مزہ ہی جدا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اپنی صحت کا پرواہ کیے بغیر آپ کیا کریں، حضور کے عزت پر پہرا دے، حضور کے ناموس پر پہرا دے، تو پھر خود فرما دیتے کہ جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس مشن کے ساتھ انشاءاللہ تعداد میں مرگ ہم یہ عزم کریں گے کہ انشاءاللہ دل و جان سے کھڑے رہیں گے، ہر لمحہ ہر وقت
انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے میدان میں ہوں گے. کسی بھی لمحہ کسی بھی وقت کوئی بھی ظالم کا ظلم کوئی بھی جابر کا جبر ہمیں اس نظام سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. اب یہ وہ نشہ ہے جب ہمارے کسی کو وہ کوئی کبھی کسی جیل منتقل کرتے تھے کبھی کسی جیل ان پر سختی کرو تاکہ یہ نشہ اتر جائے. میں نے کہا بدبختو یہ نشہ تو لحد میں بھی نہیں اترے گا. یہ نشہ تو اترنے والا نہیں ہے. یہ تو ہم ساتھ انشاءاللہ قبر میں بھی لے کے جائیں گے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اتنا وفا کر کے جائیں گے کہ حضور کا سامنا کر سکے. آ جاؤ آج میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں ہے. قربانیاں دے رہے ہیں ہر ظالم و ظلم کے ظلم جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس میدان میں اخلاص سے قدم رکھا قبلہ امیر المجاہدین کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے نور نظر لخت جگر قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ اس میدان میں اس امت کی نمائندگی صحیح کر رہے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ دل و جان سے ہمارا ساتھ دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر دو نمبری کر رہے ہیں ہم اپنے ذات کے لیے کچھ کر رہے ہیں ہم اپنے ذات کے نعرے لگا رہے ہیں ہم اپنی عزت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کا حق ہے کہ ہمارے چہرے پر توکے. لیکن آپ جو محبت ہمیں دے رہے ہیں آپ جو ہمارے کارکنوں تک جو ہمارے قائدین کے استقبال ہو رہے ہیں کبھی پھول پہن کے جا رہے ہیں کبھی کیا یہ سب کچھ حضور کے نام پر ہے. ورنہ مجھے شرکپور شریف میں کون جانتا تھا شفیق کون ہے کہاں 470 کہاں شرکپور شریف مگر آج یہاں پر لوگ ہمیں محبت دیتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں حضور کی وجہ سے. تو جب تو جن کی وجہ سے جن کے دم قدم سے یہ سب عزتیں ہیں آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ان کی قدم کی خاک مبارک پر انشاءاللہ قربان بھی کریں گے. اور یہ عزم کرتے ہیں کہ امتحان تو کبھی کبھی ہے یہ امتحان تو کبھی کبھار ہوتے ہیں اور یہ تو اسلام میں جب امتحانات آتے ہیں تو اس کا مزید حسن بڑھ جاتا ہے اور بندے کو یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے بھی قربانیاں دی. لیکن یاد رکھے حضور کی طرف سے مہربانیاں ہر وقت ہے یہ پھول ہر وقت پہن کے جا رہے ہیں یہ ہاتھ ہر وقت لوگ چوم رہے ہیں. لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ اور انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ. اس لیے میں اس پر اختتام کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ہر میدان میں لبیک کا ساتھ دینا ہے. آنے والے بلدیات میں انشاءاللہ تعالیٰ لبیک کو فل سپورٹ کرنا ہے اپنے قائدین کے ساتھ مکمل رابطے میں رہنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح لوگ کہتے ہیں پنجاب لبیک والوں کا ہے تو انشاءاللہ آپ نے کر کے دکھانا ہے. پھر لاہور پھر یہ علاقے جہاں بابا جی نے صبح شام اپنا ٹائم دیا آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دکھانا ہے کہ ہم انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے دل و جان سے لبیک کے ساتھ ہے. رہے گا یہی ان کا رہے گا یہی ان کا رہے گا یہی ان کا اور بڑے خاک ہو جائے جائے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم عليه. رب العالمین ہمارے دلوں کی جان ڈاکٹر شریف امینی صاحب تشریف لائے اللہ پاک ان کے درجے بلند فرما. رب العالمین بابا جی کی مشن کو دوگنے راستوں کی ترقی کا فرما. رب العالمین بابا جی کی نسل کی خیر فرما. یا اللہ اپنے بچوں کے آپ کے بچوں کو دن دوگنے راستوں کی ترقی عطا فرما. اے مالک کائنات جتنے یہ عاشق یہ اس مشن کے لیے کھڑے ہیں اللہ پاک سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آپ کو نصیب فرما. یا اللہ ہم نے اپنی کوشش مانگا تو اپنے فضل سے عطا فرما. احمد صاحب بخاری صاحب اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا حل المشکلات. جی احمد صاحب بخاری صاحب تشریف لا رہے ہیں اتنی دیر ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم
साथी ये लंगर तो भुखे नहीं है वो लंगर हो देना देगा ये एक दो बातें मैं करता हूँ उसके बाद शाह साहब तशरीफ ले आएंगे जब इस दफ़ा रैली गई तो मैं बच्चों को मिलता जाके सलाम का लेता उससे उनसे पूछता बेटा क्या हाल है वो कहते जी हाल है कि दुआ करो गोली अच्छे लगे और बंदे से पूछता जनाब अस्सलाम वालेकुम खैरियत है जी बस खैर दादी है जी हम शहीदों के चाहिए थे मैं समझ गया कि ये बंदे अब रुकने वाले अभी मुझे कह रहे हैं कि ऐलान कर दो कि लंगर बड़ा तैयार है मैं क्या लंगर नहीं है लंगर से ऊपर चले गए ये बाबा जी की करामत है कि बाबा जी ने बंदों को लंगर से ऊपर कर दिया वरना ये चार कलियां पड़े और कौन रुकता है जलसे खाली हो जाते हैं लोग तोड़ जाते हैं ये बाबा जी की करामत है कि इतनी बारिश हुई और कोई बंदा टस से मस नहीं हुआ ये बाबा जी की करामत है शाह साहब तशरीफ ला रहे हैं दो बातें बात करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा इंशाल्लाह उसके बाद नाज़ होगी अल्लाह